ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارا اس مقدس مقام پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند متعال ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں ایسا بنا دے جیسا خداوند متعال چاہتا ہے۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران محمد و آل محمد، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان۔ بالتحقیق میرا اور آپ کا پروردگار خداوند متعال عدل کا حکم دیتا ہے اور نیکی اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء، امیر المومنین علی علیہ السلام، آپ کے اور میرے ولی، آپ کے اور میرے پہلے امام، آپ کے اور میرے حجت خدا علی علیہ السلام اس آیت کی مجسم تصویر تھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں العدل زینت الانسان، عدل انسان کی زینت ہے۔ العدل زینت الایمان، عدل ایمان کی بھی زینت ہے۔ العدل زینت السلطان۔ سامعین محترم، عدل حاکم، عدل حاکم و حکمران کی زینت ہے۔ عدل انسان کی بھی زینت ہے، عدل ایمان کی بھی زینت ہے، عدل حاکم و حکمران کی بھی زینت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا العدل رأس الایمان، ایمان کا سر۔ کسی چیز کے وجود کے ساتھ
اگر سر کو جدا کر دیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ العدل رأس الایمان، ایمان کا جو سر ہے وہ عدل ہے۔ پیغمبر گرامی صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے فرمایا، سب سے پہلے جو جہنم کا ایندھن بنے گا، سب سے پہلے جو جہنم میں جائے گا وہ ظالم حکمران ہوگا، وہ ظالم سلطان ہوگا جو عدل نہ کرتا ہو، جو غیر عادل حکمران ہو۔ سب سے پہلے جہنم میں جو جائے گا، پیغمبر گرامی اسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ایک لحظے کا عدل 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ فکر کریں، سامعین محترم، سوچیں کہ ایک لحظہ، پلک جھپکنے کی دیر ہے، ایک لحظے کا عدل و انصاف 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ میرے اور آپ کے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عدل انسان کی زینت ہے، عدل حکمران کی زینت ہے، عدل ہر انسان کی زینت ہے۔ سامعین محترم، امیر المؤمنین کی پوری زندگی، امیر المؤمنین کی پوری لائف عدل و انصاف کو قائم کرنے میں گزری۔ سامعین محترم، لبنان کا ایک عیسائی جس کا نام جورد جرداق ہے، اس نے امیر المؤمنین کی صفت عدالت پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامیر المؤمنین علی، عدالت انسانی کی آواز امیر المؤمنین علی۔ جرد جرداق نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے، مقدمے میں لکھتے ہیں اور دنیا کو مخاطب کر کے، دنیا کو خطاب کر کے سامعین محترم کہتے ہیں کہ دنیا تجھے کیا ہو جاتا کہ اگر تو اپنی ساری توانائیاں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کرتی، علم وہی علی والا ہوتا۔ سامعین محترم توجہ فرمائیں، علم وہی علی والا ہوتا، زبان وہی علی والی ہوتی، ذوالفقار وہی علی والی ہوتی۔ جرد جرداق لکھتا ہے، اس نے اپنی کتاب کے مقدمے میں ایک اور بات لکھی، اسباب شہادت امیر المؤمنین کو لکھا۔ اسباب شہادت کو لکھتے ہوئے جرد جرداق یہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین کی شہادت کا سبب جو چیز بنی وہ شدت عدل علی علیہ السلام تھا۔ سامعین محترم، جرد جرداق نے لکھا، قتل فی محراب ہی لے شدت عدل، علی علیہ السلام کو اس لیے شہید کیا گیا کیونکہ علی علیہ السلام سب سے بڑا عادل انسان تھا۔ اس لیے دنیا والوں نے علی علیہ السلام کو محراب میں نماز کی حالت میں شہید کیا۔ سامعین محترم، دنیا والوں سے علی علیہ السلام کا
عدل برداشت نہیں ہوا۔ عثمان کی موت کے بعد جب لوگ امیر المؤمنین کے گھر میں اکٹھے ہوئے کہ اے امیر المؤمنین، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو ہم خلیفہ مسلمین بنائیں گے، امیر المؤمنین نے کہا جو امیر المؤمنین کو دنیا سے کوئی ربط نہیں ہے، امیر المؤمنین دنیا سے بری الذمہ ہے، امیر المؤمنین دنیا کو طلاق دے چکا ہے۔ لوگ جب اکٹھے ہو گئے، امیر المؤمنین نے کہا جو کسی اور کو اپنا حاکم بناؤ، امیر المؤمنین کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ آپ کا حاکم بنے۔ دنیا والے اکٹھے ہو گئے اور امیر المؤمنین کو مجبور کیا گیا۔ امیر المؤمنین کو جب مجبور کیا گیا تو امیر المؤمنین نے کہا کہ جب آپ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں تو آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں، تو جتنے بھی وہ امیر المؤمنین کے چاہنے والے تھے امیر المؤمنین نے قبول کیا اور ایک ایک نے امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب بیعت کر چکے اور چلے گئے اور آپ کے اور میرے امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے جب حکومت و خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی اور آپ کے اور میرے امام علی علیہ السلام نے، عادل امام نے جب حکومت اور خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو بصرہ کے گورنر تھے ان کو تبدیل کیا، اور جب آپ کے اور میرے علی علیہ السلام نے، امیر المؤمنین نے، آپ کے اور میرے علی علیہ السلام امیر المؤمنین نے عدل کے تقاضے کے ساتھ عدالت کی، تو وہی لوگ جو عثمان کی شہادت، عثمان کی موت کے بعد در امیر المؤمنین پہ اکٹھے ہو گئے تھے اور سب نے بیعت کی، جب آپ کے اور میرے علی علیہ السلام نے عدل کیا تو وہی لوگ دوبارہ امیر المؤمنین کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، طلحہ اور زبیر کو وہی بصرہ کا گورنر رہنے دیجیے اور جتنا پہلی حکومتوں میں ان کا وظیفہ تھا وہی لگا رہنے دیجیے، اور حاکم شام کو بھی وہیں شام کا حاکم بنا کے رکھیے، اور جتنا پہلی حکومتوں نے حاکم شام کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا وہی وظیفہ حاکم شام کا مقرر کیے رکھیے۔ امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین کو یہ کہتے ہو کہ امیر المؤمنین طلحہ اور زبیر کو بصرہ کا گورنر رہنے دے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام یہ کبھی نہیں کرے گا۔ امیر المؤمنین عادل امام ہے، امیر المؤمنین
کبھی عدالت سے دستبردار نہیں ہوگا، اور کبھی طلحہ اور زبیر کے جو وظیفے پچھلی حکومتوں میں مقرر تھے وہ مقرر نہیں کرے گا، کبھی حاکم شام کو شام کا گورنر، شام کا حاکم امیر المؤمنین نہیں بنائے گا۔ امیر المؤمنین کی ساری زندگی گزری عدل و انصاف کو قائم کرنے میں، آپ امیر المؤمنین کو کہتے ہو کہ امیر المؤمنین عدل و انصاف قائم نہ کرے؟ یہ حکومت، یہ خلافت تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اگر امیر المؤمنین کو پوری دنیا دی جائے، پوری خلقت دی جائے، اور اسے یہ کہا جائے کہ آپ اس چونٹی کے منہ میں جو دانہ ہے وہ واپس کھینچ لو، امیر المؤمنین یہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اور آپ یہ کہتے ہو کہ میں مسلمانوں کے شکم سے ان کا دانہ کھینچ کر بصرہ کے گورنر کو دوں، شام کے حاکم کو دوں، امیر المؤمنین یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں ٹھکراتا ہوں ایسی حکومت کو، میں ٹھکراتا ہوں ایسے خلافت کو۔ نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، مولا نے فرمایا کہ علی کو یہ حکم دیتے ہو کہ علی ظالم کا مددگار بن جائے اور مظلوم کی حمایت نہ کرے، امیر المؤمنین یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا اور یہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ سامعین محترم، جملہ سننا، علی علیہ السلام نے فرمایا اگر حاکم شام کو شام پر برقرار رکھو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست بازو بنا دوں۔ امیر المومنین کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کا مال برابر تقسیم کروں تو فرمایا اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اللہ کا مال برابر تقسیم نہ کروں جبکہ وہ خدا کا مال ہے، اگر یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کا مال بھی ہوتا تو علی امیر المومنین اپنا مال بھی عدل و انصاف سے تقسیم کرتے۔ یہ تو میرے پروردگار کا مال ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ امیر المومنین خداوند متعال کے مال کو کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے؟ ایک عادل امام سے ایسا نہیں ہوتا۔ امیر المومنین وہ عادل حکمران تھے کہ جو ہر رات مصلی عبادت پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز شکر ادا کرتے تھے اپنے پروردگار میں، اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے تھے اور پروردگار کو اپنا گواہ بناتے تھے اور کہتے تھے اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ علی نے جو مال تقسیم کیا ہے وہ تیری رضا کی خاطر عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کیا ہے۔ پروردگار تو گواہ رہنا میں نے آپ کے دیے ہوئے مال سے کسی کو کم اور زیادہ نہیں دیا۔ سامعین محترم، یہ ہے آپ کے امام اور میرے امام جس کی ساری زندگی عدل اور انصاف کو قائم کرنے میں گزری۔ اور امیر المومنین نے کہا
جو لوگ امیر المؤمنین کے پاس آئے تھے ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ ایسا کریں آپ ویسا کریں، امیر المؤمنین نے سب کو یہ پیغام دیا کہ علی عادل امام ہے، علی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، علی کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ وہ بصرہ کے حاکم کو، بصرہ کے گورنر کو وہی بصرہ کی حکومت میں رہنے دے۔ امیر المومنین عادل امام کی یہ غیرت برداشت نہیں کرتی کہ حاکم شام کو وہی شام کا حاکم بنا کر رکھے۔ امیر المومنین کا جتنا وظیفہ ہے وہی گورنر کا وظیفہ ہونا چاہیے، امیر المومنین کا جتنا وظیفہ ہے وہی حاکم شام کا وظیفہ ہونا چاہیے، اور اگر امیر المومنین کی حکومت رہی تو حاکم شام کو شام کا حاکم نہیں رہنے دے گا۔ اور امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دنیا والو، اگر امیر المومنین کا بس چلا تو پچھلی حکومتوں کے پاس جو کنیزیں تھیں وہ کنیزیں بھی واپس لوٹا کے آئے گا، اور امیر المومنین کی اگر حکومت رہی، میرے عادل امام کی اگر حکومت رہی، تو امیر المومنین نے کہا جو پچھلی حکومتوں نے عدل و انصاف نہیں کیا وہ امیر المومنین عدل اور انصاف کرے گا۔ اگر پچھلی حکومتوں نے بیت المال سے ایک تلوار خریدی ہے تو امیر المومنین اس کا بھی حساب لے گا۔ اگر امیر المومنین کی حکومت رہی تو پچھلی حکومتوں نے جو کنیزیں خرید کر رکھی تھی اس کا حساب بھی لے گا۔ امیر المومنین آپ اور میرا عادل امام، عادل